جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی کوثر جعفری ہے. میں یوپی سرسی قصبے سے آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کر انتہائی معلوم بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پر شکایت کی ہے کہ چائے کا انتظام صحیح نہیں ہے یا پھر جو کھانے کا انتظام ہے وہ بیٹھنا سسٹم. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھنے کا سسٹم ہونا چاہیے یا آیا ہوں, عراق بھی ہو کے آیا ہوں, سیریا بھی ہو کے آیا ہوں, 5 مرتبہ جا چکا ہوں میں سب جگہ, اور اب کے اسرائیل بھی ہو کے آیا ہوں. لیکن جتنا ایک یہ میسج دلانا چاہوں گا کہ جو نئی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے یعنی یہ حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہیں گے جو اس کام میں بڑھ مولا کے زائرین آئے ہوئے ہیں ایک سے ایک, اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے سمودائے کے دوسرے دھرم کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں بات کریں گے جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی کوثر جعفری ہے. میں یوپی سرسی قصبے سے آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. اب سے پہلے ان امام زادے کا عام طریقے سے معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہاں مزار ہے, اس لیے زائرین نہیں آ پاتے ہیں. لیکن اب کے ماشاءاللہ بہت اچھے زائرین آئے ہیں اور میں یہاں کی کمیٹی کا شکر گزار ہوں. اس کمیٹی نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور میں یہاں کے سکھ سمودائے کا اور ہندو سمودائے کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن کیا ہے. ہر طریقے سے سبیلیں بھی چالو کی ہیں اور ہمارے ساتھ ہر طریقے سے کندھا کندھا ملا کے رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ سے کہ آگے کو اور بھی زیادہ اس کی ترقی ہو اور ان کے دلوں میں ایسا رحم پڑے جو اس کی مالیت ہے وہ نکال کے اسے دے دی جائے جس سے اس کی اور ترقی ہو سکے. میں ایک بات جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے, نام تو میں نہیں دے سکتا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے, کچھ لوگوں نے یہاں پر شکایت کی ہے کہ چائے کا انتظام صحیح نہیں ہے یا پھر جو کھانے کا انتظام ہے وہ بیٹھنا سسٹم. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھنے کا سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید کہیں بھی اتنا اچھا انتظام زائرین کے لیے نہیں ہے جتنا یہاں کی کمیٹی نے انتظام کیا تھا. کوئی چائے سے محروم نہیں رہا, کوئی کھانے سے محروم نہیں رہا, کوئی بستر سے محروم نہیں رہا. میں یہاں کی کمیٹی کا بھی زبردست دلی شکر گزار ہوں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اس پوری کمیٹی کو اللہ اس کی جزا دے میرے مولا. میرا بار بار یہی کہنا ہے اور میں خاص طریقے سے یہاں کے سکھ سمودائے کا اور ہندو سمودائے کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن کیا ہے اور ہمارے ساتھ کاندھے سے کندھا ملا کر اس میں شریک رہے ہیں. یعنی یہاں کوئی کمی پیشی ان کی فیسلٹی میں, آپ کے انتظام میں کوئی کمی پیشی؟ کوئی بھی کسی طریقے کی کمی نہیں. کمی تو انسان کے گھر میں بھی ہوتی ہے. انسان کی حوث ہے وہ کبھی نہیں بھرتی ہے. انسان کی حوث گھر میں بھی اس کے کمی ہو جاتی ہے. کبھی دال میں نمک تیز ہو جاتا ہے, کبھی سبزی میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جتنی اچھی یہاں ملی ہے میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایران بھی ہو کے آیا ہوں, عراق بھی ہو کے آیا ہوں, سیریا بھی ہو کے آیا ہوں, 5 مرتبہ جا چکا ہوں میں سب جگہ, اور اب کے اسرائیل بھی ہو کے آیا ہوں. لیکن جتنا اچھا زائرین کا خیال یہاں رکھا گیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. کہیں پہ بھی اتنا نہیں رکھا جاتا اتنے زائرین کا. دوسری میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں کے, میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, خاص طریقے سے سکھ سمودائے نے اور ہندو سمودائے نے جتنا کوآپریٹ کیا ہے میں ان کا دلی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارا کوآپریشن کیا ہے اور ہمارے ساتھ وہ کیا ہے. جی میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ لوگ تو آ چکے, ان کا نصیب. جو لوگ یہاں آنے کی تمنا رکھتے ہیں, اچھا رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ سمودائے کی یہاں پر ایک تو بگھرے میں زیارت ہے جہاں جاتے ہیں, ایک جوگی پورے میں زیارت ہے جہاں جاتے ہیں, ایک قاضی صاحب کا مزار آگرے میں ہے جہاں جاتے ہیں, ایک حسین ٹیکری میں مزار ہے جہاں جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس کے پاس علم ہے اور جو جانتا ہے کہ ہمارا اہم کیا چیز ہے, تو یہ چونکہ امام زادے کی قبر ہے اور ہندوستان کے اندر کسی امام زادے کی قبر نہیں ہے. اس سے بڑے مرتبے کا کوئی مزار ہندوستان کے اندر شیعہ مذہب کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں شیعہ سمودائے سے کہ اگلے سال کو ہی اس سے کم 10 گنی پبلک ہوگی, کیونکہ اب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کیا ہے. میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ اتنی ترقی کرے جتنا اللہ چاہتا ہے. یہ یہاں کے جو کمیٹی کے انتظامیہ ہیں, ابھی تو یہ پبلک ہے, یعنی مان لیجئے کہ 10,000 ہے. اگلے سال یہاں اس کے بارے میں سن کے اور زیادہ آئے گی, کیونکہ آپ لوگوں تعریف کریں گے, جا کے 4 بتائیں گے, 6 بتائیں گے. تو کمیٹی کے لیے کوئی سجیشن ہے آپ کے لیے انتظام؟ میرا کمیٹی کے لیے سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنا انتظام جیسا کر رہے ہیں وہ تو کریں. اس کے علاوہ زائرین میں سے جو بھی خدمت کرنا چاہتا ہو
اسے بے لوز اس میں خدمت میں اسے لگا دیں, اسے بھی ثواب کا موقع عنایت کرے, جس سے کہ اللہ اسے بھی اجر دے. اور میں بھی پہلا ظاہر وہ ہوں گا, میں اب بار بار آؤں گا یہاں پہ, میں اب پہلی بار آیا ہوں, لیکن میں سال میں کئی چکر یہاں لگایا کروں گا, اور انشاءاللہ میں جب بھی آیا کروں گا کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی کوشش کروں گا, جانی مالی جسمانی جس طریقے سے مجھ سے یہاں کی خدمت ہو سکتی ہے میں کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں ایک میسیج آپ کو یہ دلانا چاہوں گا اپنے ویورز اور جو نئی عمر کے بچے ہیں, ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے مولا, اور ان سب کو سلامت رکھے. میں ایک یہ میسیج دلانا چاہوں گا کہ جو نئی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے یعنی یہ حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہیں گے جو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں؟ میرا سب سے پہلے کہنا تو یہ ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ سب سے زیادہ اس بات پہ دھیان دیں کہ تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے, کیونکہ تعلیم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ تعلیم لینے جاؤ چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے, کتنی بھی دور جانا پڑے. اس کا مقصد یہ تھا, چین بہت دور تھی جس وقت یہ امام نے بیان کیا تھا. اب میرا بار بار یہی کہنا ہے کہ ہمیں علم کا دامن پکڑنا چاہیے. اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو طاقت بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, اور ہم اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے جان بھی جائیں گے اور مانیں گے بھی. پھر ہم اگر علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اپنے مذہب کو نہ جان سکتے ہیں, نہ مان سکتے ہیں, اور نہ ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں, نہ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ علم ہی خدمت کا مادہ دیتا ہے, علم ہی ہمیں زندگی میں صحیح جینا سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے بڑوں کی عزت کرنی ہے, کیسے ہمیں چھوٹوں سے پیار کرنا ہے, کیسے ہمیں بچوں کو تربیت دینی ہے. میں ہر ماں باپ سے, ہر بہن بھائی سے, سب سے میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گود سے ہی اسلامی تعلیم دے. اور اسلامی تعلیم میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انہیں نماز سکھائیں, اور خود پڑھیں اور اپنے ساتھ بچوں کو نماز سکھائیں. بہت بڑھیا. دیکھیے یہ عام ایک یعنی مولا کے چاہنے والے عام عزادار یعنی امام حسین کے شردالو تھے. آپ لوگ بس آپ لوگوں کو جنتا ونتا کا یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچانا, ایک اچھا میسج پہنچانا. آپ لوگ ایسے ہی جنتا ونتا کو سپورٹ کرتے رہیے اور پیار دیتے رہیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. لو یو آل.